25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن کرسمس ڈے کے نام سے وہ اس کو مناتے ہیں، اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اس دن میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ وہ پیدا ہوئے تھے، جبکہ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی ان کو کہہ دے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی اولاد کو نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو سب سے پہلا کلمہ اپنی زبان سے بولا تھا گود کے اندر، سورۃ مریم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کاپی کیا، کہا کہ وقال انی عبد اللہ۔ جب مریم علیہ السلام لوگوں کے پاس آئی، لوگوں نے پوچھا مریم یہ کیا ہے، یہ تو شادی نہیں تھی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ خود نہیں بولی، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا یہ تو گود میں ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بول کے کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر یہ عیسائیوں کا عقیدہ کیوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، کہ مریم علیہ السلام میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی تو لہٰذا یہ اللہ کا بیٹا ہوا، جبکہ یہی اگر قرآن کے باقی مقامات پر دیکھا جائے سورۃ صاد آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم علیہ السلام میں نے اپنی روح کو پھونکا۔ تو آدم علیہ السلام کو تو کوئی نہیں اللہ کا بیٹا کہتا ہے، سب اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے، اور پھر سورۃ سجدہ آیت نمبر 9 میں کہا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ۔ انسان، ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو برابر کیا، اس کو بنایا، اس کی بناوٹ کی، پھر میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ ہر انسان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ ہر روح اللہ کی روح ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ خاص طور پر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اللہ کی روح تھی اللہ لے گیا۔ تو اللہ کی روح تھی اللہ لے گیا، وہ تو اللہ کا بندہ تھا نا، اللہ کی بندی تھی یا اللہ کا بندہ تھا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف اس وجہ سے یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی روح اس میں پھونکی ہے تو اس کہنا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا خامد نہیں تھا، اس لیے کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تو نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور اماں ہوا کی تخلیق میں تو اللہ نے بالکل ترتیب ہی الٹ کر دی۔ عام ترتیب کیا ہے کہ عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور عورت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دی، وہاں تو ترتیب ہی الٹ کر دی بالکل۔ تو یہ اللہ کی کاراگری ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ کن کہہ کے پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، مسلمان لوگ اس کرسمس ڈے کے اندر شامل ہوتے ہیں اور کچھ شامل نہیں ہوتے، لیکن اس کرسمس ڈے میں ان کی مبارکباد کو وصول کرنا، ان کو مبارکباد دینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو بیٹے تھے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو قرآن میں اللہ نے مطلق حکم بیان کیا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ باقی وہ ذمہ ہیں اس ملک میں رہنے والے، ان کی خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے غلط نظریات اور غلط عقائد کے ساتھ مسلمانوں کا شامل ہونا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کہا کب، کیسے؟ کہ جب وہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے یا اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ آگے فرمایا ولم الد ولم اولد ولم یکن اللہ کفوا احد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر، میرا کوئی ساتھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن میں حکم نازل کیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور عیسائیوں کے اس نظریے کے ساتھ شامل ہونا یا ان کو مبارکباد دینا گویا کہ ان کو ان کی گناہ کے کام میں حوصلہ افزائی کرنی ہے جو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔